طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر اسناد کا کہ پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، سبحان اللہ، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، اور وہی بات کہوں گی دوبارہ کہ جب پڑھتے ہیں تو سحر طاری ہو جاتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے۔ اب ہم دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے، لیکن میرا خیال ہے پہلے خواتین کی طرف چلتے ہیں۔ تو سعدیہ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی جو ٹاپک چل رہا تھا والدین کے حقوق کے حوالے سے، اولاد کے حقوق کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس دور میں ان سب چیزوں کو لے کر جو معاشرتی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں نا، مطلب ظاہر سی بات ہے گھر میں پرابلم ہوتی ہیں، پھر وہ فیملی میں ہوتی ہیں، پھر وہ خاندان میں ہوتی ہیں، پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے انسان، جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو معاشرے کو اس طرح کنوے نہیں کر پاتا۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ اس کا کیا سلوشن دیں گی، آپ کے پاس کیا سجیشن ہے اس کے حوالے سے؟ اگین یہی کہوں گی کہ ماں جو ہے وہ گھر کا ماحول بہت ہی اچھا رکھے۔ ایک ماں کے لیے میں بس سم ٹائمز مینٹین کرنا یا بیلنس کرنا مشکل بھی ہو جاتا ہے، کچھ سچویشنز ایسی آ جاتی ہیں، لیکن ماں کا کام ہے کہ وہ بہت ہی تحمل کے ساتھ وہی دینی تربیت کو دیکھتے ہوئے کہ اس موقع پہ مجھے کیا کرنا چاہیے، دین میں اس کا کیا ہے۔ ہماری اس طرح سے سوچا نہیں جا رہا، بٹ ہر چیز میں دین کے اگر پہلو کو دیکھیں، قرآن میں ہر چیز کا سولیوشن موجود ہے کہ یہ مسئلہ ہو تو کیا کریں، یہ مسئلہ ہو تو کیا کریں، تو اس میں ماں کو پھر دیکھنا چاہیے کہ اس معاملے میں مجھے کیا کرنا ہے۔ اچھا، یہاں بڑی اچھی بات کی ہے سعدیہ نے کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ آپ زندگی کے ہر معاملات کو، زندگی کے ہر پہلو کو اگر قرآن سے سلجھانا شروع کر دیں۔ اچھا، ہوتا کیا ہے، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں بٹ ہم اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں عربی میں، ہم نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، سیکھا نہیں۔ اگر ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھ کے سمجھ کے سیکھیں تو زندگی کے بہت سے امور میں ہم کامیابی اور فلاح پا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مکمل ضابطۂ حیات بنا کر بھیجا ہے۔
اور اس سے بہتر گائیڈ لائن ہمیں کہیں بھی نہیں مل سکتی. ایکچولی آپ نے جو بات کی ہے نا بالکل صحیح بات کی, لیکن قرآن جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں اسے پڑھنے کے ساتھ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہم صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آپ کا وہ دل سے جو ہے نا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, تو آپ بے شک عربی میں پڑھ رہے ہوں گے نا تو آپ پہ سیر طاری ہوتی جائے گی, کیونکہ اس میں اتنی طاقت ہے قرآن کے اندر. اور ابھی ہم میاں بیوی کی بھی بات کر رہے تھے, میاں بیوی کا ہم ایک الگ ٹاپک پہ ہم بات کریں گے, لیکن کیونکہ میاں بیوی بھی جو ہے وہ بھی والدین کا حصہ ہوتے ہیں, یقیناً وہ کسی نہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے اور ان کے بھی کسی نہ کسی کے ماں باپ ہوتے ہیں. تو ہم نے اس کو ایک جسٹ لنک کیا تھا اولاد کے ساتھ, اور بالکل اس میں کوئی وہ کباہت نہیں ہے کہ پانچوں انگلی ایک جیسی نہیں ہے. اس معاشرے میں, اس سوسائٹی میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں, پیرنٹس بھی بہت اچھے ہیں, بہو بھی بہت اچھی ہوتی ہے. ابھی جیسے کہ آپ نے خود کہا کنزا کہ آپ کے شوہر نے آپ کو بڑا سپورٹ کیا, آج آپ جہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. ساتھ میں انا وقار ہمارے ساتھ ہیں, یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر مجھ سے زیادہ جو ہے مجھے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ابھی ان کے ساتھ جو آئی ہیں وہ ان کی نند آئی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا معاشرے کے اندر یہ بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے جب ہم ٹرانسمیشن کے اندر اپنے ناظرین کرام کو باتیں بتا رہے ہوں گے تو یقیناً کہیں نہ کہیں اس پر عمل ہو رہا ہوگا, تو اس کا اجر ہمیں بھی مل رہا ہوگا. تو ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اتحاد کی بات کریں, محبت کی بات کریں, اور اس معاشرے میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ انسانیت کی بات کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے. صرف مسلمانوں کو نہیں دیا ہے, انسانوں کو دیا ہے. تو ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, کیونکہ تمام انسان اس دنیاوی حصہ ہے اس کا. تو ہم نے ہمارا برتاؤ, ہمارا رویہ, کیونکہ ہمارے رویوں کی وجہ سے لوگوں کو پرابلمس ہوتی ہیں, جب ہم اپنا رویہ صحیح کر لیں گے تو یقیناً معاشرے سے کافی چیزیں جو ہے برائیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. بالکل ایسا ہی ہے. برائیوں کی جڑ جو ہے وہ بیسیکلی ہوتا یہی ہے کہ جب ہمیں برداشت نہیں ہوتا, صبر نہیں ہوتا, ہم چیزوں پہ ریئیکٹ کرتے ہیں تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے معاشرے کو بگاڑ کی طرف لے جاتے ہیں. تو ہمیں ان سب چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے. اور میں یہاں ملک صاحب کی طرف آؤں گی. ملک صاحب, آپ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ خود بھی بینگ اے پیرنٹس اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ والدین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں, اولاد کی پرورش کی, اولاد کی دیکھ ریکھ, اولاد کی بہتر انسان بنانے کی کوشش. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ میں آج کے دور کو اس لیے انکلوڈ کرتی ہوں کہ ہم جس دور کا حصہ ہیں وہ بڑا ڈیجیٹل دور ہے, بھاگ دوڑ والا بہت تیز رفتار دور چل رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے پیرنٹس ان چیزوں کو کتنا کنوے کر پا رہے ہیں؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کوشش صاف ظاہر ہے ہر پیرنٹس کرتے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہوں کہ ہماری اولاد بگڑ جائے, لیکن اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کرتے. ان کو جو ٹائم کی کنٹریبیوشن ہے, ان کی خیالات کی کنٹریبیوشن ہے, ان کی شیئرنگ ہے, ان کی پیرنٹ ماحول ہے, وہ چیزیں دینے کی ضرورت ہے. بالکل چیزیں تو سب پل ہی رہے ہیں, بڑے بھی ہو رہے ہیں, لیکن پالنے میں اور پرورش کرنے میں بڑا فرق ہے. بالکل. تو آج کل والدین جو ہیں نا وہ پرورش پہ اگر تھوڑا سا فوکس کر لیں تو پل تو بچے جاتے ہیں, جانوروں کو بھی پلتے ہیں, بڑے ہو گئے, لیکن فقدان کس چیز کا ہے, وہ تربیت کا ہے, پرورش کا ہے. اس چیز کو کور کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ٹائم کو مینیج کرنا پڑے گا, تھوڑا وقت دینا پڑے گا اپنی اولاد کو بھی, اور یہ میاں بیوی دونوں پہ بہت ضروری ہے. جیسے ابھی بات چل رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ آپ کے شوہر سپورٹ کر رہے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے شوہر سپورٹ کر رہے ہیں, تو یقیناً اسی طرح جو ہماری خواتین ہیں, ہماری بیوی ہیں, وہ بھی ہمیں سپورٹ کرتی ہیں تو بھیجتی ہیں. ادروائز ہم یہاں ایک ٹینشن لے کے بیٹھے یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ تھا, یہ مس ہو گیا جی گائز, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا, یہ مس ہو گیا. ملک صاحب نے اس کو فلفل کر دیا جی. اگر سپورٹنگ رول نہیں ہے نا میاں بیوی کا دونوں میں, اگر سپورٹنگ رول نہیں ہے تو اگر باہر جاتے بھی ہیں نا تو وہ رول نہیں پرفارم کر پاتے جیسے ان کو کرنا چاہیے. آج ہم سب بیٹھے ہوئے یہاں پہ, ہم گھر کی طرف سے بڑے پرسکون بیٹھے ہوئے, بالکل کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو یہ ماحول اگر ہر گھر میں ہو جائے, جیسے ابھی مولانا صاحب نے فرمایا کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ 18 سال یا 20 سال ہو گئے ان کی تو میں نہیں ہوتی. میں یقیناً میں بھی یہی کہہ سکتا ہوں, اتنا ہی عرصہ ہو گیا اور آج تک ہمارے تلخ لہجے بھی نہیں ہوئے. تلخ لہجہ بھی نہیں ہو, دور کی باتیں تو بہت دور کی ہے نا. اگر ایک کو لگتا ہے نا, فیل ہوتا ہے کہ لہجہ بدلنے والا ہے, تو دوسرا وقتی خاموشی ہوتی ہے, تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. جی بالکل ملک صاحب, تبھی لڑائی ہوگی جب آپ روک ٹوک شروع کریں. جی بالکل ملک صاحب. اسی طرح اگر پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ رویہ اختیار کر لیں تو نو ڈاؤٹ وہ بھی کچھ ایسا نہیں ہے کہ بچے والدین کے ساتھ نہ چلیں. وہ کسی نے بڑی اچھی ایگزامپل دی نا, تو کہ بھی آپ کا فیوریٹ کون ہے, آپ کیا بننا چاہتے ہیں,
ہر بچے کا خواب ہے, پوچھا بھی جاتا ہے. تو اگر وہ بچہ کہہ دے کہ میں اپنے باپ جیسا بننا چاہتا ہوں, بالکل تو یقیناً وہ اولاد بالکل کامیاب. ایسا ہی ہے مفتی اور صاحب. اگر وہ کہہ دے کہ تو فلاں جیسا بننا چاہ رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے تربیت میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور. کمی رہ گئی ہے. تو ہم مفتی صاحب کی طرف جائیں گے. مفتی صاحب, ایک وقت ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے اپنے بچے کو وقت دیتے ہیں, پیدائش سے لے کر تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 10 سال تک تو بچے پہ توجہ رہتی ہے پوری ماں باپ کی, ٹھیک ہے نا. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بچوں کی مانند ہی ہوتے ہیں, اور اس وقت ان میں چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے, اور ان کی یقیناً طبیعت بھی ویسے نہیں رہتی جیسے کہ انسان جوانی میں ہوتا ہے. تو اس وقت اولاد پر کتنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا اس طریقے سے خیال رکھے جب وہ بچپن میں تو تھوڑا سا بیک چلے جائیں وہ, اور سوچیں کہ انہوں نے اپنی نیندیں خراب کی ہوتی ہیں, جب وہ اٹھ رہا ہوتا ہے, پیشاب کر رہا ہوتا ہے, وہ دھلا رہے ہوتے ہیں, اپنی نیند خراب کر رہے ہوتے ہیں, اور اس طریقے سے وہ کیا بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. میں اپنی گفتگو آغاز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور رب العالمین کا فرمان بھی ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں نا تو ان کے لیے ایک دعا سکھائیے, بڑی کمال کی دعا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے ماں باپ پر بھی اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. اب دیکھیں نا, بچپن کا باپ بڑی محنت مشقت ساری چیزیں برداشت کرتا, کما کے لاتا, اور ماں بڑی محبت سے شفقت سے اس کی ساری جو ضروریات وہ پوری کرتا. تو اب جو والدین اپنی ذمہ داریاں ادا کر چکے بڑے احسن طریقے سے, اگر والدین اپنی احسن طریقے سے ذمہ داری ادا کر چکے نا تو پھر یہی اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے گی, اللہ میرے والدین پر رحم فرما, بے شک. اگر حیات ہیں تو ان کا سایہ ہمارے سر پہ برقرار رکھ, اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, اب اصل ذمہ داری ہے اولاد کی کہ وہ کس انداز سے اپنے والدین کی جو ہے نا وہ خدمت کرے گی. چونکہ اب بچہ جو ہے نا دیکھ کے سیکھتا ہے, جو بچہ سیکھے گا وہ عمل کرتا رہے گا. جس طرح ملک صاحب نے ایک بات کی نا کہ بچے سے پوچھا گیا کہ آپ کس کی طرح بنو گے, بہت کم ایسے بچے ہوں گے جو کہیں گے میں اپنے ابو کی طرح ایسے بنوں ہی گا. حالانکہ میرا بیٹا ہے معاویہ, حفظ کر رہا ہے, ماشاء اللہ. تو مدرسے میں اس سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ اس طرح قرأت کرتے ہو یہ کس کی طرح کرتے ہو؟ کہ میرے ابو تو پڑھتے ہیں نا ایسے, میں تو ان کی طرح پڑھوں گا, میں ان کی طرح جو ہے نا ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دوں گا, میں ان کی طرح لوگوں کے درمیان بیٹھ کے گفتگو کروں گا. اب یہ 10-11 سال کا بچہ ہے, میں نے تو کبھی نہیں کہا بیٹا کہ آپ اس طرح نماز پڑھو, حالانکہ میرے ابو نے مجھے نہیں کہا, میں اپنے ابو کی بات کروں, مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ نماز کا طریقہ ہے, یہ اس طرح پڑھیں گے. ہم نے صرف ابو نے ہمیں کر کے دکھایا, ابو رول ماڈل بنے کہ یہ طریقہ ہے, اب بچہ دیکھ کے سیکھ رہا ہے. تو اسی طرح اب جب والدین ساری مشقتیں برداشت کریں, اولاد پر بہت بھاری بھرکم ذمہ داری ہے کہ وہ ساری چیزوں کو بیلنس رکھتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت کریں. اب جس طرح بچپن میں بچہ چڑچڑا ہوتا, روتا دوتا, ضد کرتا, اپنی ضروریات پوری کرواتا, اپنی ضد منواتا, اب سیم وہی کنڈیشن میں ماں باپ آ گئے. ماں باپ آ گئے, بالکل. اب چونکہ عمر ہے نا, جیسے بڑھنا شروع ہوتی ہے عقل زائل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب بار بار بچہ پوچھتا ہے کہ ابو یہ کیا ہے, بچہ 1000 دفعہ پوچھے گا نا, باپ 1000 دفعہ بتائے گا, لیکن ایسا وقت آئے گا کہ باپ 3 دفعہ پوچھے بچہ بیزار ہو جائے. ایسے ہی کہتے ہم نے دیندار لوگوں کو دیکھا ہے, افسوس کی بات تو یہ ہم نے دیندار لوگوں کو دیکھا ہے, اور ہم نے دنیا دار لوگوں کو ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہر چیز میں میانہ روی اولاد پر بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر اس نے جنت کمانی ہے نا, دنیا میں جنت کمانی ہے, تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ میں فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین, تجھ سے تیرے والدین, تیرا والد راضی ہے نا, تو پھر تیرا رب تجھ سے راضی ہے. تیرے والد تجھ سے راضی نہیں ہے تو جو ہے نا پھر رب بھی تجھ سے راضی نہیں ہے. دنیا اور آخرت بھی خراب ہے. تو دنیا تو خراب ہی خراب ہونی ہے, تو آخرت بھی خراب ہو جائے گی, کیونکہ ماں باپ کی خدمت قرآن کا حکم ہے. اب جب ماں باپ کی خدمت نہیں کر, اس کا مطلب قرآن کو چھوڑ رہا ہے, پھر پریشان بھی ہے, ذلت والی زندگی بھی گزار رہا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا,
ہمارے ذکر سے منہ موڑو گے تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے. اور سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری معیشت ہے. معیشت بالکل برباد ہے نا ہم. بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین کی دعائیں نہیں لیتے ہم. بالکل. اور والدین کی دعائیں نہیں لیتے تو رب سے بھی دور, ذکر سے بھی دور, دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت بھی ہماری ذلیل ہو گئی. بے شک بے شک, بڑی خوبصورت بات کی ہے مفتی صاحب نے, بتایا ہے. اور یہ سب چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور روزمرہ کی زندگی میں شامل ہیں. تو ہمیں ان سب باریک باریک جو یہ باتیں ہیں کہ ہمیں پیرنٹس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, اولاد کو کس طرح سے ان کو لے کے چلنا ہے, اور اسی طرح ماں باپ کو اولاد کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. اور یہاں اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم ایک چھوٹی سی نعت لے سکتے ہیں. ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم بریک چلیں, یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے ہمارے پاس. تو انشاءاللہ جلد بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے.